اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ صدق اللہ العظیم۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خداگاہ خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ میرے انتہائی قابل احترام سیف بھائی، دیگر ذمہ داران، میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج جو میں گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا، گو کہ اس گفتگو کا فوکس تحریک اسلامی ہوگی، لیکن یہ ایسے اصول ہیں زندگی کے کہ جو اصول آپ کو زندگی کے ہر لمحے، ہر مرحلے، ہر پہلو میں کام آئیں گے۔ خواہ آپ تحریک کے ذمہ دار ہوں یا تحریک کے کارکن ہوں، آپ گھر میں قوام کی حیثیت سے اپنا رول ادا کر رہے ہوں یا معاشرے میں ایک ذمہ دار شہری کا رول ادا کر رہے ہوں، ہر طرح سے انشاءاللہ اس گفتگو میں چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔ اور اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات بھی عرض کروں کہ ہمارے بزرگ ایک بات کہتے ہیں کہ جب کوئی گفتگو سنو تو اس گفتگو کے نتیجے میں اگر پہلا شخص تمہارے ذہن میں تمہارے سوا کوئی اور آئے، یعنی ایک بات کہی گئی، آپ نے کہا یہ بات تو فلاں فرد کے بارے میں بالکل فٹ ہوتی ہے، تو اس فرد کی گمراہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جب بات سنیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کا احتساب کریں، اپنے آپ کو اس تصویر میں دیکھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اس پہلو سے جانچنے کی، پرکھنے کی کوشش کریں، تو پھر آپ کسی بھی درس سے، کسی پروگرام سے سبق حاصل کر سکیں گے۔ میں نے جو آیات آپ کے سامنے قرآن کی پڑھی، سورہ شورى، سورہ حج، سورہ صف، سورہ حدید، اور اس کے بعد میں نے علامہ اقبال کے چند اشعار آپ کے سامنے پڑھے۔ اقبال کی یہ اشعار ان آیات کی ایسی تفسیر ہیں کہ اگر کوئی 20 جلدیں بھی ان آیات کی تفسیر کی لکھے تو وہ حق ادا نہیں کر سکتا جو اقبال نے ان 2 اشعار میں کیا۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہاں اللہ حکم دے رہے ہیں کہ بندہ میرا 24 گھنٹے میرا عبد ہے۔ 24 گھنٹے ہم نماز نہیں پڑھتے، 24 گھنٹے ہم روزے نہیں رکھتے۔ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں صرف نماز کی بات نہیں کر رہے، یہاں روزے اور حج کی بات نہیں کر رہے، بلکہ اس مقصد زندگی کی بات کر رہے ہیں جس کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے۔ وہ مشن کہ جو مشن ہمارے نبی محترم کا مشن تھا۔ اقبال کہتا ہے کہ مسلمانوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک مسلمانوں کی قسم وہ ہے کہ جو زندگی بھر
انہیں جب بھی موقع ملتا ہے وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ اپنی زندگی کا مشن بنا لیا ہے کہ وہ اللہ کی بات کو ہمیشہ اوپر رکھیں گے۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، اور دوسری طرح کے مسلمان وہ ہیں یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات۔ یہ دوسرا مسلمان وہ ہے کہ جو خانقاہوں میں بیٹھتا ہے، مسجدوں میں بیٹھتا ہے، گھروں میں بیٹھتا ہے اور صرف اللہ کی تسبیح کرتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ یہ دو طرح کے مسلمان ہیں۔ اقبال کہتا ہے وہ مذہب مردان خدا گاہ خدا مست، یہ جو پہلی قسم کے لوگ ہیں کہ جو ہر وقت اللہ کے دین کی بلندی کی بات کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زندگی کے مقصد کو پہچان لیا اور اللہ کی محبت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا۔ اور یہ دوسری قسم کے لوگ کہ جو صرف تسبیح اور مناجات کرتے رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ اقبال کے یہاں ملا سے مراد مولانا نہیں ہے، علماء دین نہیں ہے، بلکہ اقبال کے یہاں ملا وہ شخص ہے کہ جو دین کا بہت محدود تصور پیش کرتا ہے، جو لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ دین تو نام ہے صرف نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کا۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اگر وہ آدمی، وہ انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اگر وہ بھی صرف اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اور یہ پہاڑ اور درخت بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، تو ان پہاڑوں اور ان درختوں اور اس انسان میں فرق کیا رہ گیا؟ فرق یہی ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یہ ہے کام ہمارے کرنے کا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آج کچھ اسباق، کچھ سبق آپ کے سامنے اور میرے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیں، اس مقصد کے کام کرنے والے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اسے اپنے مقصد کا شعور ہونا چاہیے، اسے اپنے مقصد سے پوری آگاہی ہونی چاہیے، اور جب تک اسے آگاہی نہیں ہوگی تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض کارکن کبھی ناراض ہو کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں اور باقی جو جماعتیں کام کر رہی ہیں اس میں کیا فرق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جماعت اسلامی کے مقصد ہی کو نہیں سمجھا، انہوں نے اس تحریک کے کام ہی کو نہیں سمجھا، انہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن ہی کو نہیں سمجھا۔ قرآن کا بقول شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو بنیادی موضوع ہے، پورے قرآن کا بنیادی موضوع ہے ہی اقامت دین کی کوشش۔ یقین یہ دوسری شرط ہے۔ جب آپ نے کسی چیز کو سمجھ لیا تو پھر اس کا یقین اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یقین پیدا کر اے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور رستم کا دربار ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ٹوٹی تلوار ہے، لیکن اپنی دعوت پر یقین ہے، نبی کی کہی ہوئی بات پر یقین ہے۔ جس اعتماد سے اس کے سامنے گفتگو کرتے ہیں تو بادشاہ بھی ان کے سامنے جھک جاتا ہے۔ تو اپنی دعوت پر یقین، اور دائی کا یہ وہ ہتھیار ہے کہ اگر اسے اپنی دعوت کا یقین ہے تو حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ خانہ کعبہ میں ہیں، سراقہ بن مالک آپ کا پیچھا کرتا ہے کہ جب آپ مدینہ جا رہے ہیں۔ غزوہ خندق کہ جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس سے زیادہ سخت وقت مسلمانوں نے نہیں دیکھا۔ وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہ خبر آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ سارے دشمن ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، انہوں نے اتحاد بنا لیا ہے، تو آپ پر اس خبر کا اتنی شدت سے احساس ہوا کہ آپ زمین پر لیٹ گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ صحابہ کے کیمپوں سے رات کو ہمیں کرہانے کی اس طرح آوازیں آتی تھیں کہ ایسی آوازیں زندگی میں کرہانے کی ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی. لیکن آپ دیکھیے دائی کو، لیڈر کو، رہنما کو، اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خباب کو یہ کہتے ہیں کہ صنع سے حضر موت تک ایک عورت تنہا سفر کرے گی. آپ سراقہ کو کہتے ہیں کہ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں دیکھتا ہوں. اور خندق کے میدان میں جب آپ پتھر توڑتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے یمن کے دروازے دکھائے گئے، مجھے بلاد الشام کے دروازے دکھائے گئے. یہ بات تھی یقین کی، اپنی دعوت پر یقین. میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے عزیزوں اور میرے ساتھیوں، تیسری چیز جو دائی کے لیے بڑی اہم ہے وہ ہے اس دعوت کو اپنا مشن بنانا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ نے 3 مخلوق پیدا کی، ایک فرشتے پیدا کیے، ایک جانور پیدا کیے اور ایک انسان پیدا کیے. فرشتوں کی زندگی میں مقصد ہے لیکن خواہشات نہیں ہیں. جانور کی زندگی میں خواہشات ہیں لیکن مقصد نہیں ہے. انسان کی زندگی میں اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، مقصد زندگی بھی رکھا ہے اور خواہشات بھی رکھی ہیں. اسی لیے ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان وہ واحد مخلوق ہے اللہ کی کہ اگر یہ اپنے مقصد پر کام کرے تو یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل سکتا ہے. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، دعوت کی سمجھ، دعوت پر یقین اور اس دین کو اپنا مشن بنانا. اور یہ میں بتاؤں، حضرت مولانا یوسف قرضاوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ دین کی اقامت کی کوشش، میرا زور ہے کوشش پر، کامیابی پر نہیں ہے. کوشش یہ فرض عین ہے ہر مسلمان کے لیے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے. جب ہم نے یہ 3 چیزیں حاصل کر لیں تو مولانا یوسف قرضاوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ایمان اور زندگی، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کتاب تحریک اور کارکن. ان دونوں میں کارکن کی 2 بڑی اہم خصوصیات کا ذکر ہے. سب سے پہلی خصوصیت ہے اس کا کردار، اور دوسری خصوصیت ہے سماع و اطاعت. کردار سے مراد صرف اس کا اخلاق نہیں ہے، کردار سے مراد اس کی دل کی اور دماغ کی وسعت ہے، اس کا تحریک کا مزاج ہے، احساس ذمہ داری ہے. میرے بھائیوں، یہ کردار دائی کی وہ چیز ہے کہ جو اس کی دعوت کو مؤثر یا غیر مؤثر بناتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت دینے سے پہلے 40 سال مکہ کے لوگوں کے سامنے اپنا وہ کردار پیش کیا تھا، اور وہ کردار کہ جس پہ کوئی دشمن بھی، ابو سفیان کہتا ہے کہ میں ہرکلس کے دربار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے غلط بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی غلط الزام نبی پہ لگا سکوں کہ میرے ساتھی مجھے جھوٹا کہیں گے. وہ کردار، پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب، یہ روشنی سراپا. مسلمان ہے جگنو کی طرح. مسلمان ہر چمکتی چیز کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے ایمان اور اپنے کردار کی وجہ سے جہاں بیٹھتا ہے اپنے ارد گرد کے ماحول کو معطر کرتا ہے، روشن کرتا ہے. تو اقبال کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے اصل میں جگنو ہے، جگنو، پروانہ نہیں ہے. میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ہمارے کرنے کا کام، اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. یہ جو ہم تربیت گاہیں اٹینڈ کرتے ہیں، ہم کتابیں پڑھتے ہیں، ہم اسکول جاتے ہیں، ہم کالج جاتے ہیں، یہ تو ہمیں صرف کچھ معلومات مل جائے گی، لیکن انسانوں کی تعمیر، انسانوں کے کردار بنانا، انسانوں کو تحریک کا متحرک کارکن بنانا، یہ انسان کے انسان سے رابطے کے ذریعے ہوتا ہے. آج ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واٹس ایپ کے میسج کو 1000 لوگوں تک پہنچا دو تو میں اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گیا، میں نے اپنا کام کر دیا. ای میل اتنے لوگوں کو پہنچا دو
بھائیوں، یہ کام جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دن سے یہ بات واضح کی تھی کہ یہاں ہمیں لوگوں کی کردار سازی کرنی ہے، خود دین کو سمجھنا ہے، اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، اور پھر ارد گرد کے لوگوں پر اس دین کو نافذ کرنا ہے۔ تو کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور اس کے لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ تحریک میں اپنا کردار، اس کا تعین کیجئے۔ دیکھیں، تحریک کے جو ہفتہ وار حلقہ ہوتا ہے، اس میں چھوٹا موٹا درس قرآن ہوتا ہے، کہیں ریلی ہوگی، وہاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہم جا کر لگائیں گے، یہ عمومی کام ہے تحریک کے۔ لیکن تحریک کا سمجھدار کارکن وہ ہے کہ جو یہ سارے کام بھی کرتا ہے، لیکن وہ اپنے لیے کوئی منزل طے کرتا ہے، اپنے لیے کوئی منزل کا تعین کرتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں اس تحریک کے اندر، میں ان چیزوں سے آگے بڑھ کر اور کیا کر سکتا ہوں اس تحریک کے لیے۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ ایک اجتماعی تحریک ہے، لیکن ہر آدمی اپنے انفرادی سفر میں ہے۔ یہ اجتماعی تحریک ہے، لیکن ہم میں سے ہر فرد اپنے انفرادی سفر میں ہے، اور ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے اکیلے جا کر کھڑا ہونا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور ہم اللہ سے کہیں گے کہ اللہ، مجھے معلوم تھا کہ ایک دن میں تیرے سامنے اکیلا کھڑا ہوں گا، نہ میرا ناظم وہاں ہوگا، نہ میرا امیر وہاں ہوگا، نہ میرا کارکن وہاں ہوگا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، یہ اجتماعیت تو ہمیں مدد فراہم کرتی ہے اس سفر میں۔ تو اس اجتماعی سفر میں انفرادی سفر ہے، اس انفرادی سفر میں مجھے طے کرنا ہے کہ میرا کردار کیا ہوگا، میری منزل کیا ہوگی، میں اللہ کے سامنے کس طرح جواب دہ ہوں گا، میں اللہ کے سامنے کس طرح سرخ روح ہوں گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ میں اس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میرا رب مجھ سے کہہ دے کہ تو نے وہ کام کر لیا جو تجھے کرنا تھا۔ اس کے لیے مجھے خود اپنی منزل کے سفر میں اپنا رول، اپنا کردار، اس کا تعین کرنا ہوگا۔ اور اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت میں آج دیکھتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے اپنے آپ کو ایک خول میں بند کر لیا ہے۔ مولانا کی کتابیں پڑھیں تو سب سے پہلا سبق مولانا یہ سکھاتے ہیں کہ اپنے خول سے باہر نکلو، اپنے خول سے باہر نکل کر سوچو، اپنے خول سے باہر نکل کر لوگوں کو دعوت دو، اپنے خول سے باہر نکل کے حالات کو سمجھو، چیلنجز کو سمجھو، مسائل کو سمجھو، آج کی زبان میں ان کا جواب تلاش کرو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہفتہ وار اجتماع کر لیا، ایک درس قرآن کر لیا، بس کام ہو گیا جناب، ماشاءاللہ بہت منظم تحریک چل رہی ہے۔ اس تحریک کے ہر کارکن کا کام ہے کہ وہ خول سے باہر نکل کر اپنی سوچوں کو بڑا کرے، اپنے دین کے تصور کو بڑا کرے، اس تحریک کے دائرے کو بڑا کرے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ آپ اور میں ہم زیادہ مؤثر انداز میں اس کام کو کر سکتے ہیں۔ بڑے خواب دیکھیے، خواب دیکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، بڑے خواب دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کام کو کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اب میں تھوڑی سی گفتگو ہمارے آج کے چیلنجز کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، تحریک کا کارکن ہمیشہ الرٹ رہتا ہے، تحریک کا کارکن اپنے ارد گرد کے ماحول کو ہمیشہ غور کرتا رہتا ہے، تفکر کرتا رہتا ہے، اپنے مسائل جو اس کے سامنے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل جو ہمارے مسائل ہیں، ان مسائل میں لادینی ایک مسئلہ ہے، لادینیت۔ ہمیں پتہ ہے دین میں لوگوں نے نئی نئی جدتیں پیدا کرنا شروع کر دی ہیں، یہ ایک ہمارا مسئلہ ہے۔ دین کا محدود تصور، یہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ فرقہ واریت ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن ان سب سے بڑا مسئلہ ہماری آپس کی الجھنیں ہیں، ہمارے آپس کے اختلافات ہیں، ہمارے آپس کے مسائل ہیں۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو حجاب ہے، جو پردہ ہے، جو رکاوٹ ہے، وہ انسان کا نفس ہے، اور بندے اور بندے کے درمیان تعلق میں بھی جو چیز حجاب اور رکاوٹ بنتی ہے وہ بندے کا نفس ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو تمہیں اللہ سے دور کرتی ہیں وہی چیزیں تمہیں بندوں سے دور کرتی ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنا کر پھر میں آپ کو 2-3 باتیں مزید کروں گا اس چیلنج کے حوالے سے، ہماری آپس کی الجھن ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سب نے سنا ہوگا، اپنے زمانے کے ولی اللہ کے مفکر اور بہت ہی بڑی اعلیٰ شخصیت۔ وہ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بہلول کو تلاش کرنے نکلے۔ بہلول کا آپ کو پتہ ہے، بہلول ایک مجنون کردار تھا ہارون رشید کے زمانے میں، جو ولی تھا اللہ کا۔ تو واقعہ تو بہت بڑا ہے لیکن اس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں آپ کو سناؤں گا۔ جنید بغدادی کے شاگردوں نے کہا کہ آپ تو خود اتنے بڑے عالم دین ہیں، آپ بہلول سے کیا سیکھیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، تلاش کرو بہلول کو۔ بہلول کو تلاش کیا گیا، مل گیا بہلول۔ تو بہلول سے جنید بغدادی نے اپنا تعارف کرایا کہ میرا نام جنید ہے۔ تو بہلول نے کہا کہ پھر اچھا وہی جنید جو لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہی جنید ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا تو تجھے گفتگو کرنا تو آتی ہوگی؟ جنید بغدادی نے کہا کہ ہاں مجھے گفتگو کرنا آتی ہے، جب میں لوگوں سے ملتا ہوں، سلام کرتا ہوں، ہاتھ ملاتا ہوں، ان کا ادب کرتا ہوں، اکرام کرتا ہوں، نیچی آواز میں گفتگو کرتا ہوں، ان کی بات کو غور سے سنتا ہوں، اچھے الفاظ استعمال کرتا ہوں۔ بہلول نے کہا کہ تجھے گفتگو کرنا بھی نہیں آتی۔ اس واقعے کا تعلق ہے جو بہلول کا جواب ہے میرے موضوع سے۔ بہلول اس سے کہتا ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں تو بات کی ہیں، اگر تیرا دل اپنے بھائی کے حوالے سے صاف نہیں ہے اور تیرے دل میں اپنے بھائی سے کوئی شکوہ ہے، کوئی شکایت ہے، کوئی خلش ہے، تو تیرے سلام کی، تیرے اکرام کی، تیری عزت کی، تیری مسکراہٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج اس تحریک میں اور آپ مسکراہٹوں کا تبادلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ، اس تحریک تک ہی نہ رکھیں۔ ہم اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں کے حلقوں میں، اپنے رشتہ داروں میں اس دائرے کو بڑا کریں کہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں، ہم سلام بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل صاف نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تحریک میں ہم میں سے ہر کارکن 2 چیزیں طے کر لیں۔ وہ تحریک کا سرمایہ بننا چاہتا ہے یا تحریک پر بوجھ بننا چاہتا ہے؟ تحریک کا سب سے بڑا سرمایہ تحریک کا وقت ہے۔ اگر تحریک میری وجہ سے اپنے وقت کو ضائع کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تحریک پر بوجھ بن گیا۔ تحریک کے ذمہ داران میرے حلقے میں آتے ہیں اور میرے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں فلاں سے سلام دعا نہیں کرتا، میں فلاں سے ملتا نہیں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تحریک پر بوجھ بن گیا۔ دوسرا اصول یہ بنا لیں جو اشفاق احمد کا قول ہے کہ بڑی منزل کے مسافر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں الجھا کرتے۔ جب ہماری منزل اقامت دین ہے، جب ہماری منزل اللہ کی رضا ہے، جب ہماری منزل یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چاہتے ہیں آخرت کے دن، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اور آپ چھوٹی چھوٹی شکایتوں پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، اور میں ایک اور بات یہاں کہوں کہ میری معذرتیں، میری شکایتیں اور میرے شکوے اور میرے مسائل میری سمجھ کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے تحریک کو سمجھا کیا۔ اگر میں بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑا ہوا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے تحریک کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں۔ ایک سرسری نعرہ کسی نے میرے سامنے لگایا، میں بھی جذباتی ہو کر تحریک میں شامل ہو گیا، نہ مجھے یہ پتا کہ اس تحریک کا مقصد کیا ہے، اس تحریک کی منزل کیا ہے۔ اور اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی کو بار بار پڑھتے رہا کریں کہ جو لوگ تحریک کا مقصد سمجھ جاتے ہیں پھر ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا کہ وہ گھر پر بیٹھ جائیں، پھر ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا
کہ وہ کسی اور تحریک میں چلے جائیں۔ ہاں، اگر جماعت اسلامی سے بہتر کوئی تحریک اسلامی ان کو مل رہی ہے تو وہ جا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے سوچ سمجھ کر جماعت اسلامی اس لیے اختیار کی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے اس وقت میں اس تحریک سے بہتر کوئی تحریک نہیں ہے، ورنہ میں اور آپ کوئی بھی، ہمارا تعلق جماعت اسلامی سے صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اس منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس منزل تک پہنچانے میں ہماری مدد جماعت اسلامی کے علاوہ اس وقت کوئی اور جماعت نہیں کر سکتی۔ تو یہ ہو نہیں سکتا۔ کعب بن مالک کا جو 50 دن کا وقت ہے، بخدا آپ پڑھیں آج بھی 1400 سال کے بعد تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ کیا اس کا 5% بھی میرے اور آپ کے ساتھ اگر ہو اس دنیا میں، جماعت اسلامی اگر طے کر دے میرے بارے میں 5% جو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، تو شاید میں اور آپ جماعت اسلامی کا کبھی شکل نہ دیکھیں۔ لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ جنت کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جنت کا راستہ اسی تحریک کے ذریعے جاتا ہے، جنت کا راستہ اسی کوشش میں ہے کہ میں اقامت دین کے لیے اپنی جان دے دوں، جنت کا راستہ اسی جد و جہد میں ہے کہ میں اس کام کو اپنی زندگی کا مشن آخری سانس تک رکھوں، میں آخری سانس تک مجھ میں جو توانائی ہے اس توانائی کو میں اس تحریک کے حوالے کر دوں، اور اگر میں یہ کر سکا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور عزیزوں ساتھیوں، آپس کی الجھنوں کے حوالے سے میں 2 اور چیزیں رکھوں گا۔ ایک چیز یہ ہے کہ جس کو جتنا فہم اللہ نے دیا ہو، جس کو جتنا علم اللہ نے دیا ہو، جس کو جتنی عقل اللہ نے دی ہو، اس کی اتنی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ جسے اللہ نے جتنا فہم دیا ہے، عقل دیا ہے، جب آپس کی الجھنیں ہوں تو اس فرد کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ دوسری چیز، اگر آپ تحریک میں عفو درگزر کا کلچر چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عام کارکن بھی ایک دوسرے کو معاف کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تحریک میں مثبت مزاج پیدا کریں، تحریک میں کوئی مثبت چیزیں پیدا کریں، تو یہ چیز اوپر سے نیچے چلتی ہے، نیچے سے اوپر نہیں چلتی۔ اگر میرے قائدین، وہ قائدین ضروری نہیں ہے پاکستان کی بنیاد پر، پاکستان کی بنیاد ہو، صوبے کی بنیاد ہو، مرکز زون کی بنیاد ہو، ضلع کی بنیاد ہو، جو بھی بنیاد ہو، جب قائدین اچھی روایات پر عمل کریں گے، کارکن 10 قدم آگے بڑھ کر ان چیزوں پر عمل کرے گا۔ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑی تربیت لیے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں ہم نے، اور بڑا ہمارا تجربہ ہوتا ہے، تحریک کا ایک لمبا سفر ہوتا ہے، لیکن اگر ہمیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ہم بالکل بچوں کی طرح نظر آتے ہیں، بچوں کی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سارا علم، وہ سارا فہم، وہ ساری عقل، وہ تحریک کا سفر، وہ سب رفو چکر ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں اس سلسلے میں کہ ہم اوپر سے نیچے نئی روایات کی جو مثبت روایات ہیں ان کلچر کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں، اور میں آپ سے ایک بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، مجھے اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ میں پوری دنیا کی تحریک اسلامی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ ترکی کی اسلامی تحریک ہو، وہ الجزائر کی اسلامی تحریک ہو، وہ مراکو کی اسلامی تحریک ہو، وہ تیونس کی اسلامی تحریک ہو، وہ مصر کے ہمارے ساتھی ہوں، وہ اردن کے ہمارے ساتھی ہوں، برطانیہ کے ہمارے ساتھی ہوں۔ لیکن اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ نے جو آزادی کام کی جماعت اسلامی پاکستان کو دی ہے، دنیا میں کسی تحریک کو آج یہ آزادی حاصل نہیں ہے۔ آپ بنگلہ دیش میں چلے جائیں، بنگلہ دیش میں ان کی پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف جیلوں میں ہے، کوئی کارکن اپنے گھر سو نہیں سکتا، ان کی بچیوں کو اور عورتوں کو بھی جیلوں میں بند کیا گیا۔
مصر میں چلے جائیں، ایک نوجوان 3 دن مسلسل فجر کی نماز میں نہیں جا سکتا، اگر وہ جائے گا تو چوتھے دن وہ جیل کی نظر ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں تحریک اسلامی ایک بڑی آزمائش سے گزر رہی ہے۔ اللہ نے جو آپ کو موقع دیا ہے اس کی قدر کیجئے اور اس سے فائدہ اٹھائیے، اس لیے کہ نہ معلوم کہ یہ آزادی آپ کو اور مجھے کب تک حاصل ہے، تو ایک ایک لمحہ جو اس آزادی کا اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، اعداد و شمار تھے 2017 کے، جس کے مطابق 1,50,000 لوگ روزانہ مرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اگر آج موقع دیا صبح کہ ہم دوبارہ اپنی زندگی کو پا سکیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آج کے دن میرے اور آپ کے لیے کوئی مقصد رکھا ہے زندگی کا۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک دن اور دیا ہے زندگی کا، اور ہمیں بھرپور اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں مزید آج کے دن جو اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اپنے اس مشن کو، اپنی اس دعوت کو، اپنے اس کام کو آگے بڑھا سکوں۔ وہ ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ہر مسکین، ہر مظلوم جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، وہ لوگ کہ جو اس دنیا سے ظلم کی بنیاد پر رخصت ہوتے ہیں، ان کی روحیں امت مسلمہ کو پکارتی ہیں کہ کہاں ہیں نبی کی امت کے لوگ کہ جنہیں آج ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے سامنے ہر مظلوم ہمارا گریبان پکڑ سکتا ہے، اس لیے کہ ہمیں اللہ نے یہ شعور دیا تھا، ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی تھی کہ ہم اس کام کو آگے لے کر چلیں۔ مولانا یوسف قرضاوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا اجر اللہ کے ساتھ آپ کی نیت اور آپ کی کوشش پر ہے۔ آپ کی نیت، آپ کی کوشش، اللہ جانتا ہے کہ میں اور آپ کتنی کوشش کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس مشن کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیں۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔